اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی کلاس جو ترجمہ و تفسیر کے سلسلے میں چل رہی ہے، آج اس کا 153 آیات سے سبق ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے ان لوگوں کو جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ انسان کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے اور مشکلیں حل ہوتی ہیں مشکل کشا سے جب انسان دعا کرے، مانگے تب۔ اور تمام کائنات کی مخلوق اور ہر چیز کا جو مشکل کشا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ ہی مشکلات دور فرمانے والا ہے۔ اور مشکلیں دور کس چیز سے ہوتی ہیں؟ جب انسان اللہ سے مانگے اور اللہ سے مانگتے ہوئے صبر سے کام لے۔ کتنی بڑی مصیبت آئے، کتنی بڑی مشکل آئے تو اس پر واویلا نہیں کرنا چاہیے، رونا دھونا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور پھر صبر کے بعد نماز کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالات زندگی اس قدر بدلی کہ وہ کائنات کے بہترین صابرین بنے، صبر کرنے والے، اور اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والے اور نمازوں کے ذریعے اللہ سے اپنے کام پورے کروانے والے بنے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سفر پہ نکلے اور ان کی سواری راستے میں مر گئی۔ ان کا خچر تھا یا گھوڑا تھا یا گدھا تھا یا اونٹ تھا، جس پر بھی وہ سوار تھے وہ مر گیا۔ تو انہوں نے 2 نفل پڑھے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اور پھر اٹھے، اپنی چھڑی لے کر اس سے اپنے جانور کو ہلایا اور کہا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ اٹھو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جانور کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایسی نمازوں کی کیفیتیں اور نمازوں میں ایسا مقام صحابہ کرام نے حاصل کر لیا تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والے پر جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے تو وہ سب سے پہلے صبر کرے اور پھر نماز پڑھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی خاص مدد، اللہ رب العزت کا خاص ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت تم کہو، لمن، اس شخص کو جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہے، اموات، مردہ۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت تم کہو، لمن، اس شخص کو جو یقتل، شہید ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، کہ وہ مردہ ہے، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، لیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں، عقل نہیں۔ جو مجاہدین اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو دیتے ہیں،
اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جب وہ اللہ رب العزت کے حضور پہنچتے ہیں تو ہر مرنے والے کو مردہ کہا جاتا ہے، لیکن منع ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ انہیں اللہ رب العزت نے ان کی اس جو انہوں نے قربانی دی ہے اس کے بدلے میں ایک ایسی زندگی عطا کی ہے کہ جو عبدالآباد کی زندگی ہے، اور اس زندگی کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ شہداء کو مردہ مت کہو۔ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں کفار سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دے وہ شہید ہے، اور جو لڑکا یا لڑکی دین اسلام حاصل کرتے ہوئے ان راہوں میں اللہ کے حضور پہنچ گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر اور بھی شہادت کے مقام پانے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں احادیث کے مفہوم میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ اگر کوئی انسان جل گیا، اچانک کہیں آگ لگی اور وہ جل گیا، گاڑی کو آگ لگ گئی، پلین کریش ہو گیا، گھر کے اندر اچانک سے آگ بھڑک اٹھی، بندہ بیچ میں جل گیا، تو وہ شہید ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ اچانک اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ کوئی آندھی طوفان یا نعوذ باللہ زلزلہ آیا اور گھر گر گیا، اور اس کے نیچے کوئی بندے دب کے مر گئے، تو وہ بھی شہید ہیں۔ پیٹ کی تکلیف یعنی پیٹ میں شدید درد پڑا اور اس تکلیف میں اگر کوئی فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ ایکسیڈنٹ اچانک سے یہ جو حادثات ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا جیسے ریس لگائی ہوتی ہے، یا جیسے بوائز ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ شہادت کا درجہ نہیں پاتے، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ تو خودکشی کا اس میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جان بوجھ کے انہوں نے ایسی حرکتیں کی جس سے ان کی جان ہی چلی گئی۔ تو یہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں ان میں فوت ہونے والے لوگ شہادت کا درجہ ان کو بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی خاتون جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اپنے بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، لیکن ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے اعلیٰ شہادت کیا ہے کہ کوئی اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے، تو یہ اعلیٰ ترین شہادت ہے، یہ سب سے بڑی شہادت ہے، یہ سب سے اونچا شہادت کا درجہ ہے۔ اور شہید ہونے والے انسان کو اللہ نے منع کیا کہ اس کو مردہ نہیں کہو، یہ بندہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی عام جیتے جی چلنے پھرنے والے لوگوں کی زندگی سے مختلف ہے، لیکن اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّ، اور البتہ ضرور بھی ضرور ہم امتحان لیں گے تمہارا بشیء، کچھ من الخوف، خوف سے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے صبر کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ ہے کہ شہداء کا ذکر فرمایا، اور بتایا کہ چھوٹی موٹی تکلیفوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے یہ ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور مصائب میں جیسے خوف، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم امتحان لیں گے تمہارا خوف سے۔ اچانک ویسی کوئی خبر پتہ چلتی ہے، یا جیسے آج کل بیماری آئی ہوئی ہے،
ہر بندہ خوف زدہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سب کچھ موجود ہے لیکن ایک ڈر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے امتحان لے رہے ہیں. اگر کبھی ڈر لگنے لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت پر پکا اعتماد اور یقین کر کے اپنے آپ کو سمجھایا جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے اپنی تلوار کیکر کے درخت کے ساتھ لٹکائی اور آپ لیٹے اور آپ کی آنکھ لگ گئی. تو کفار کا ایک شخص کہیں چھپتے چھپاتے آن کر وہاں پہنچا. صحابہ کرام بھی چونکہ تھکے ہوئے تھے اور سارے درختوں کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ایک درخت کے نیچے جگہ بنائی اور آپ علیہ السلام بھی آرام فرما رہے تھے. وہ آرام سے شخص آیا اور اس نے آپ کی تلوار اٹھائی اور سیدھی آپ پر تان لی تلوار. آپ کی آنکھ کھل گئی تو کہنے لگا کہ آپ کو کون بچائے گا مجھ سے، میں آپ پر وار کرنے لگا ہوں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا. تو آپ نے جو کہا نا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. آپ علیہ السلام نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی طرف یوں تانی، پوچھا تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ بہترین ہو. اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پھر ریکویسٹ اور معذرت کی کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں آؤں گا جو آپ سے جنگ کریں گے. آپ علیہ السلام نے اس کو کلمے کی دعوت دی. اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا. تو واقعہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ آپ دیکھو کہ تلوار جو فل تھی، تیار تھی، گولیوں سے بھری ہوئی تھی، ایک بندہ تان لیتا ہے اور چلانے ہی والا ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا اور آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ. اسی طریقے سے ایک موقع پر آتا ہے کہ مدینہ میں ایک خوف پھیل گیا کہ مدینہ پر نہ کافر حملہ کرنے والے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے تو آپ گھوڑے کی ننگی کمر پر بیٹھے اور آپ نے پورے مدینہ کا ارد گرد کا چکر کاٹا اور پھر فرمایا کہ آرام سے رہو، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. تو جس دل کے اندر اللہ ہو اسے ڈر نہیں لگتا. اور سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرا جاتا ہے؟ کہ مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھانا کہ جو رات اور جو پل اپنے اس گھر کے اندر جسے قبر کہا جاتا ہے لکھ دیے گئے ہیں وہ باہر آ نہیں سکتے، اور جو میرے اوقات باہر لکھ دیے گئے ہیں وہ قبر میں آ نہیں سکتے، ایک وقت طے ہے. تو اس طریقے سے انسان خوف کا مقابلہ کر سکتا ہے، ڈر کو اپنے سے دور بھگا سکتا ہے اور ڈرا صرف اللہ سے جائے. علماء فرماتے ہیں نا کہ جو انسان اللہ کے علاوہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. تو اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرنا. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر اچھی سیکھی ہوئی نماز نہیں تو جلدی جلدی رکوع سجدے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی بڑا آ جائے تو بڑے آرام سے آپ شروع کر لیتے ہیں. کیوں آرام سے پڑھتے ہیں؟ کہ کہیں یہ ڈانٹ نہ دے، مارے ہی نہیں، کہ نماز کیسی ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے
جس نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے کے قریب تو اس کے سانس سے بھی زیادہ ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یری، کہ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ جو ہر پل دیکھ رہا ہے، اس سے ڈر نہیں ہے، بندوں کا ڈر ہے۔ تو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا اور اللہ کے غیر سے نڈر ہونا، یہ بہت عالیشان مقام ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عطا کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا کیا۔ وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی خوبصورت جماعت تھی، اور اللہ کے غیر سے بالکل بھی نہ ڈرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر فرمایا والجوع، ہم امتحان لیں گے تمہارا بھوک سے، فقر و فاقہ دے کر، یعنی کبھی کبھی ایسے حالات آئیں گے کہ کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے، کدھر سے کھانا آئے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے، اللہ امتحان لے رہے ہیں۔ تو جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 12ویں پارے کے پہلی آیات میں بتا دیا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی بھی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کی رزق کی ذمہ داری رب کریم پر نہ ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزی انسان کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے موت، یعنی انسان کی تلاش میں ہے اس کی روزی اور اس کا رزق۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں کھانا لکھا ہے وہ انسان استعمال کر کے رہے گا، اور اگر نصیبوں میں نہ ہو تو چاہے کچھ بھی کر لے وہ نصیب میں لا نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ کئی ایسے لوگ تھے، کھانا تیار ہے، اپنے اس ایریے میں بھی کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ ایک بچے کے بارے میں آتا ہے کہ ماں نے کھانا تیار کر کے دسترخوان پہ لگایا ہوا تھا اور بیٹی ویٹ کر رہی تھی کہ بچہ آئے اور ہم ماں بیٹا مل کر کھائیں۔ کھانا تیار ہے لیکن بچے کے مقدر میں کھانا نہیں ہے، اس کی قسمت میں کھانا نہیں ہے، تو کھانا تیار وہیں پڑا رہ گیا اور بچہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت کبھی کبھی بھوک کے ذریعے بھی امتحان لیں گے، اور کبھی ہو نا فقر و فاقہ آ جائے، بھوک آ جائے، تو اگر انسان یہ ذہن میں سوچ لے کہ آج میرے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورت جو جماعت تھی ان کے پاس تو روٹی نہیں ہوتی تھی، وہ تو کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ ایک سفر پہ لوگ گئے، صحابہ اکرام گئے اور سفر کر رہے ہیں، تو راستے میں انسان گھر میں بھی رہ رہا ہو تو کتنی بھوک لگتی ہے، اور سفر میں چلتے ہوئے تو بہت بھوک لگ جاتی ہے۔ تو راستے میں جو قافلے کے امیر تھے وہ ایک ایک کھجور سب کو دیتے تھے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ قافلہ چل رہا تھا اللہ کا دین اور پیغام پہنچانے کے لیے، اپنے سفر پر رواں دواں تھا، تو راستے میں کھجوریں ختم ہو گئی۔ تو سوچا گیا کہ اب کیا کریں، کھانے میں کیا چیز استعمال کی جائے۔ تو جو گٹلیاں کھجور کی جمع کی ہوئی تھی وہی سب کو دی گئی، اور باقی سفر، لمبا سفر، ان کھجور کی گٹھلیوں کو چوس کر یہ ہے کہ گزارا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ زمین سے کھجور کی جو کھجوریں تھی جو درخت سے ساتھ سے گر کر زمین پہ پڑی ہوئی تھی، تو آپ اسے اٹھاتے اور مٹی جھاڑتے اور پھر کھاتے۔ تو آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ تھے، آپ نے پوچھا عبداللہ کھاؤ نا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ عبداللہ 3 دن ہو گئے ہیں اس پیٹ کے اندر کچھ بھی داخل نہیں ہوا۔ کتنا فقر و فاقہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے گزارا اور آپ کے اصحاب نے۔ اسی طریقے سے
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے، بہت بخار ہو گیا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ 3 دنوں سے روزہ رکھتے ہیں، سحری بھی پانی سے ہوتی ہے اور افطاری بھی پانی سے ہوتی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص امتحان ہے جو وہ بھوک میں لیتا ہے۔ وَنَقْصٍ اور نقصان سے من الاموال مالوں کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم امتحان لیں گے تمہارا مالوں کے نقصان سے۔ اتنا اچھا باغ لگا ہوا، پھلوں سے لدا ہوا، اچانک کوئی ایسی آفت ٹوٹی کہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ باغ، چلتا بزنس ٹھپ ہو گیا، چلتی دکان رک گئی، چلتا کاروبار ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص امتحان ہے کہ مالوں کی کمی میں بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے امتحان لیتے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی کتنے ایسے واقعات آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار مال و دولت سے نوازا لوگوں کو، لیکن جب انہوں نے اللہ کے مال کو اپنی ملکیت جانا اور اللہ کے نام پر نہیں خرچ کیا، جیسے کہ بعض منافقین جب مدینہ طیبہ میں یہ ترغیب دی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو منافق لوگ جو تھے جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، یا بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ، انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا، اچھا ہم امیر ہیں اور اللہ غریب ہو گیا ہے، ہم سے کہتا ہے کہ خرچ کرو، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے مالوں کے اندر نقصان کچھ اپنی غلطیوں کی بنا پر بھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان آپس میں دوست تھے، تو وہ دونوں، جو کافر تھا اس کے باغ میں گھوم رہے تھے، اور باغ کا جو مالک تھا وہ کافر تھا، اور وہ اپنے مسلمان دوست سے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا باغ کبھی بھی اس پر کوئی آفت آئے اور یہ ختم ہو جائے، اتنا پھلدار، اتنا پھلوں سے لدا ہوا ایک ایک درخت، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا۔ تو پھر رات کو فرشتہ آیا اور اس نے اپنا پر وہاں مارا، تو سارے درخت جڑوں سے اکھڑ کر ایسے جل گئے، ایسے بھسم ہو گئے کہ جیسے خاک کے ڈھیر ہوتے ہیں، وہ خاکستر ہو گئے۔ اور صبح کو آ کر وہ ہاتھ ملنے لگا اور رو رو کر کہنے لگا، کاش کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور کاش کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرتا۔ اور قارون کا واقعہ تو بالکل مشہور ترین ہے نا، کائنات میں اللہ نے بہت سارے لوگوں کو مال و دولت دی، لیکن قارون کی جو مال و دولت تھی وہ مثل مشہور ہے کہ اس کے مال و دولت کی جو خزانوں کی جو چابیاں تھی وہ ایک بندہ تو اٹھا نہیں سکتا تھا، بہت طاقتور ایک جماعت تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اللہ کا جب نافرمان وہ بنا تو پھر کیا ہوا کہ اپنے مال و دولت کے ساتھ ہی وہ زمین میں چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت کبھی کبھی مالوں کے اندر نقصان کے ذریعے بھی آزمائیں گے، والانفس، اور جانوں کے نقصان سے بھی اللہ تعالیٰ، جانوں کی کمی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے تمہیں۔ جیسے اتنے اچھے رہ رہے تھے، بس رہے تھے، اچانک والدہ فوت ہو گئی، والد فوت ہو گیا، اور گھر کا ایک ذمہ دار سربراہ دنیا سے چلا گیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص امتحان ہے۔ اور اب دیکھیں اس بیماری میں کس قدر لوگ دنیا سے چلے گئے، انگنت لوگ۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جانوں کے نقصان سے امتحان لے گا، اور پھر فرمایا والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے گا۔
آپ دیکھتے ہیں کہ بازار کے اندر موسم کے جتنے بھی پھل ہیں وہ آئے اور آپ نے استعمال ہی نہیں کیے، وہ ختم ہو گئے. آپ پیسے لے کے پھر رہے ہیں لیکن آپ کو کچھ مل نہیں رہا. یا کتنے ایسے پھل فروٹ ہیں، آپ کو اللہ نہ کرے ایسی بیماری لگے کہ آپ کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. میٹھے کتنے پھل ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی شکر رکھی ہے، لیکن جو لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ بھی نہیں یوز کر سکتے. تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک امتحان ہے کہ پھلوں کی جو نقصان ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے. چاہے یعنی مارکیٹیں تباہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، یا بھرے ہوئے باغ تباہ و برباد ہو جائے. جیسے قوم سبا کا قصہ ہے جو کہ آئندہ آئے گا، اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ قوم سبا میں جو باغ تھا تو وہ اتنا پھلوں سے بھرا ہوا تھا کہ ایک عورت اس باغ کے اندر داخل ہوتی اور سر پہ بڑا سا ٹوکرا رکھتی اور درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے خود بخود پھل جو ٹوٹ کر اس ٹوکری میں گرتے تھے اور وہ بھر جاتی تھی. جب عورت دوسری طرف سے نکلتی تھی تو اس کا سر کے اوپر رکھا ٹوکرا پھلوں سے بھرا ہوتا تھا. لیکن پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو وہی تالاب جس کے ذریعے اس باغ کو پانی دیا جاتا تھا وہی اس کی تباہی کا باعث بنا. سب تباہ ہو گیا، ایک بھی درخت نہیں بچا. بلکہ وہاں آتا ہے کہ پھر کچھ وہاں پر کڑوے کسیلے اور جھاڑیوں والے درخت پیدا ہو گئے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے. وبشر الصابرین، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت صابرین کے ساتھ ہے، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت جو خوشخبری ہے نا وہ صبر کرنے والوں کو دے رہے ہیں. اور صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ اذا جب اصابت پہنچتی ہے ان کو مصیبت، کوئی بھی مصیبت. یہ صابرین کی تعریف ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ صابرین کون لوگ ہیں تو پھر دیکھو کہ جب انہیں کوئی پریشانی یا مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. قالو، وہ کہتے ہیں انا، بے شک ہم للہ، اللہ کے تھے، اللہ کا مال ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم الیہ، اللہ ہی کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشہور کلمہ کسی چیز کے گم ہونے پر بھی پڑھا جاتا ہے، وفات پر بھی پڑھا جاتا ہے. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اس کلمے کو پڑھا جائے تو پھر ایسا ہے کہ وہ مصیبت نہیں لگتی. اللہ دل کو طاقت عطا کر دیتے ہیں، وہ پریشانی نہیں لگتی. اب اور پھر یہ ہے کہ جو انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اگر کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی چیز ضائع ہو گئی تو یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز واپس عطا کرتے ہیں، نہیں تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اس سے بہترین عطا کرتے ہیں، یا پھر آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں. سبحان. تو اس لیے اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں. اکثر ہوتا ہے نا، لائٹ جب چلی جاتی ہے تو یہ آواز نکلتی ہے، سب ایک آواز نکال دیتے ہیں. تو ایسا مت کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت کے وقت پڑھے جانے والے یہ کلمات ہیں. جب انسان، علماء نے فرمایا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں یاد کرے کہ آپ نے کس موقع پر کیا پڑھا، کس موقع پر کیا پڑھا. تو جب بھی کوئی نقصان، یعنی کوئی ایسی خبر آپ کو ملی جس سے آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ تکلیف، وہ نقصان، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اولئک، یہ لوگ
فرمایا علیہم ان پر صلوات عنایتیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی جن لوگوں نے مصائب میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہیں ان پر، اور اللہ رب العزت خاص انہیں وہ رحمت مہربانی عطا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ وہ ہیں مہتدون ہدایت یافتہ، جو خوشی اور غم میں اپنے اللہ سے اپنا ناطہ نہیں توڑتے، اپنے اللہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑتے۔ فرمایا کہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی خاص عنایات کے مستحق ہیں، اور انہی لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہر حال میں ہمارا تعلق اپنے ساتھ جوڑ دے، اور یہ جو آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو آپ لوگ زبانی یاد کر لیں تاکہ جب بھی کبھی ایسا موقع بنے تو یہ دعا پڑھ کے بہت سارے فائدے اللہ رب العزت کی ذات سے حاصل کیے جائیں۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔